السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ بہت دن کے بعد آج آپ کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، اور اس میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن تبدیل ہو رہی ہے، دن بدن بہت ساری نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ جس ملک میں وزیر داخلہ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو جائیں اور اس کی گرفتاری کے لیے کوششیں شروع ہو جائیں، اس ملک میں ہم کس بات پر کوئی پریڈکشن کر سکتے ہیں، کوئی پیشگوئی کر سکتے ہیں، کوئی عدم استحکام کے خاتمے کی باتیں کر سکتے ہیں؟ پچھلا سارا ہفتہ جو تھا وہ ڈالر جو ہے اس کے مقابلے میں روپے کے استحکام کا ہفتہ رہا، اور اب بھی آج بھی ڈالر کی قیمت نیچے آ رہی ہے۔ لیکن اس دوران پنجاب کی طرف سے جو ایک محاذرائی کا سلسلہ شروع ہوا، اس نے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک طرف عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لانگ مارچ کرنا ہے، میں گھیراؤ کروں گا، میں آپ کو ایک صوبے ایک دارالحکومت تک محدود کر دوں گا۔ دوسری جانب آپ کے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کے بعد آپ کی معیشت کے جو اشاریے ہیں وہ بہتر ہو گئے، اور وہ مسلسل بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ ہفتے میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ روپیہ جو تھا وہ گزشتہ ہفتے کے دوران مسلسل مستحکم ہونے والی کرنسی میں شمار ہو رہا تھا، اور اس کی بیسٹ پرفارمنگ کرنسی قرار دیا جا رہا تھا اس کو، کہ اس کی پرفارمنس جو پہلے بہت تنزلی کی طرف جا رہی تھی وہ بہت بہتر ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس ساری صورتحال سے بچاؤ کے لیے اب مسلم لیگ نون نے بھی سنجیدگی کے ساتھ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ اگر پنجاب کی طرف سے یہ محاذرائی جاری ہے، کے پی کے کی جانب سے ان کے لیے ان کے راستے بند کیے گئے ہیں، اور وہ اگر ایک صوبے تک اور ایک دارالحکومت تک محدود ہے، تو اس سے انہوں نے کیسے نکلنا ہے؟ اس کے لیے انہوں نے دو پلان بنائے ہیں۔ ایک پلان تو ہے جس کے لیے مریم نواز صاحبہ جو تھی وہ لندن گئیں، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات کی، اور کل ان کی نواز شریف کے ساتھ جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے نواز شریف صاحب نے جو بھی گفتگو کی وہ آپ سب نے دیکھ لی، اس پر تبصرے بھی ہو گئے۔ اس پر انہوں نے اداروں پر الزام عائد کیا، عدلیہ پر بھی الزام عائد کیا، اور عدلیہ کی جانب سے کی گئی کارروائیوں پر بھی الزام عائد کیا، اور وہ بہت ساری کارروائیاں ہمیں دکھائی بھی دے رہی ہیں۔ تو کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اب اگلے مرحلے میں معاملات عدلیہ سے شروع کیے جائیں گے، اور عدلیہ کے جو جج بہت زیادہ آپ کو ہوسٹائل دکھائی دے رہے ہیں، بہت زیادہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں، بہت زیادہ وہ ہمیں خبروں میں دکھائی دے رہے ہیں، ان کے بھی بہت سارے معاملات لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، سو ان ججوں سے کارروائی کا آغاز ہوگا۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے یہ پلان بنایا ہے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز شریف صاحبہ کا نام زیر غور ہے، اور اس کے لیے دوسرے مرحلے میں بہت عرصے سے آپ کوششیں سن رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، اور اس میں آصف زرداری صاحب کی علالت کی وجہ سے کچھ رکاوٹ پیدا ہوئی تھی، اور آصف زرداری صاحب اب روبہ صحت ہیں اور اپنے گھر بھی چلے گئے ہیں۔ سو پرویز الہی صاحب کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اگلے مرحلے میں پرویز الہی صاحب کا گھونٹ بھرا جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ کو لاہور کی کسی نشست پر وہ الیکشن لڑیں گی، اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں چونکہ ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے، وہ دونوں باتیں زیر غور ہیں کہ انہیں مرکز کا الیکشن لڑوایا جائے یا صوبے کا۔ لیکن مسلم لیگ نون کے حلقے جو ہیں وہ زیادہ تر اس بات پر متفق ہیں کہ انہیں صوبے میں الیکشن لڑوایا جائے، اور صوبے میں وہ ایک قابل قبول ہوں گی بہت سے لوگوں کے لیے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پر چونکہ بہت سے الزامات بھی تھے، حمزہ شہباز پر بہت سے مقدمات بھی تھے، لہٰذا حمزہ شہباز اس طرح آگے نہیں بڑھ سکے۔ سو مریم نواز جو ہیں چونکہ وہ اب ان سارے مقدمات سے کلیئر ہو کر آ رہی ہیں، اور ان کے خلاف وہ جو کرپشن کے الزامات تھے اور وہ جو کچھ بھی تھے وہ سب کچھ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ سو اگلے مرحلے میں مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی مسند کے لیے ان کا نام زیر غور ہے، اور اس کے بعد پھر پنجاب پر جب مسلم لیگ نون دوبارہ پنجاب حاصل کر لے گی تو پھر اس کے لیے آگے بہت سے راستے جو ہیں وہ ہموار ہو جائیں گے۔ سو اس دوران آرمی چیف کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ معاملہ بھی نومبر کے اینڈ تک حل ہو جائے گا، اور پھر اگلے معاملات جو ہیں وہ سارے اگلے الیکشن کے وہی جو حکومت نے کہا تھا کہ وقت پر ہوں گے الیکشن، آپ جتنے مرضی جلوس نکالیں، آپ جو کچھ بھی کریں۔ یہ آج کی ہماری
کچھ تازہ ترین سیاسی صورتحال پر گفتگو تھی. ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں. دوبارہ ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.